بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر ایم ڈی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اپڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے آج پی ٹی آئی کا جو دھرنا ہے مینڈیٹ جو تھا الیکشن کے اندر دھاندلی کے خلاف، تو پنجاب کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ اس دھرنے میں شمولیت کی اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پرامن احتجاج میں مختلف مقامات پر لوگوں نے استقبال بھی کیا، اور اسی طرح ایک سبزی کے ٹرک لوڈ جو تھا اس میں بیٹھ کر لیڈر اس پہ تھے اور ورکر وغیرہ بھی تھے اور باقی عوام بھی تھی، گاڑیوں کا ہجوم بھی تھا۔ اسی طرح بارش اور سردی کو نہیں دیکھا، جس طرح لوگوں نے اپنے ووٹ دیا ہے اور اس کا تحفظ کے لیے لوگ نکلے ہیں، تو ان باتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر وہ اپنے ووٹ کی کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر چھوڑیں گے۔ عمران خان نے 4 باکس کھولنے کا کہا تھا کہ ان کو کھولیں، اور ان پہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بہت سارا ٹائم بھی لگا، لیکن انہوں نے پورے پاکستان کے اندر اتنے بڑے دھرنے دیے جو ریکارڈی دھرنے تھے۔ تو اسی طرح اس دفعہ بھی یہی سچویشن چل پڑی ہے، اور اس دفعہ ان کے ساتھ جو دوسری پارٹیاں بھی اس میں اتفاق کر چکی ہیں، جیسا کہ جے یو آئی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی ان کی نون لیگ کی اتحادی پارٹی ہے، لیکن انہوں نے بھی کراچی کے اندر اپنا دھرنا ریکارڈ کرایا۔ اسی طرح مختلف کے بیشتر علاقوں میں بارش کی وجہ سے بھی مختلف جگہ پر پہاڑی علاقوں میں برف کے تودے گرنے سے کچھ جانی اموات کا بھی اطلاع ملی ہے، اور اسی طرح مختلف مقامات پر پانی سیلاب کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ مسلسل 3 دنوں سے بارش ہے۔ گوادر کے اندر بھی دیکھا جائے، اسی طرح ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارش ہے، اور پانی پہاڑوں پر برف باری کا بھی ہو رہی ہے۔ تو تیسری اپڈیٹس بھی ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ جیسا کہ یہ ابھی تک جن لوگوں نے حلف اٹھایا، جیسا کہ کے پی کے اسمبلی میں جس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے حلف کے اندر یہ بات کہی کہ سارے ایم ایل اے اور ایم پی ایز کھڑے ہو جائیں اور قرآن پر حلف دیں کہ رشوت نہ لیں گے نہ لینے دیں گے، تو اگر اس طرح کی بات ہو تو وہاں پر کچھ لوگوں نے سر جھکایا ہوا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ حلف اٹھا لیں قرآن پاک پہ، لیکن یہ آگے عملی کام کرنا ہے یہ نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنے لوگوں میں کچھ لوگ ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر دوسری طرف نون لیگ کی مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پہلی سپیچز کی، تو ان میں دیکھیں مختلف سپیچ ان کی تھی، تو جو انہوں نے وعدے کیے عوام سے کہ پنجاب کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہا تھا پالیسیز کے حوالے سے، اور ان پہ اگر عمل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ لیکن ان کی سپیچز ہوتی ہیں، یہ سپیچز کی حد تک ہی رہتی ہیں، آگے عملی کام ایکٹیویٹیز ناممکن ہوتی ہے۔ یہ پہلے بات تو کر دیتے ہیں اسمبلی ہال میں یا کسی بھی ایسے مقام پر، لیکن 100% اس پر نہیں اتر سکتے۔ تو اس لیے کہ باقی اگر دوسرے بھی اس دفعہ اگر اسمبلی کے اندر جو سپیچز ہو رہی ہیں ان پہ اگر 50% بھی کام ہو جائے تو پاکستان کی عوام خوشحال بھی ہو سکتی ہے، اور ان کا روشن مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اگر کے پی کے اسمبلی کے اندر دیکھا جائے تو جس طرح انہوں نے حلف نامہ اٹھایا تھا، یہ اگر ان سے یہ بات بھی ایک سامنے آتی ہے، جس طرح ان کے لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ویژن تھا، اس پہ اگر یہ مکمل طور پر کام کیا تو اب ان کے پاس وہ لوگ شفاف رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو لوگ ادھر ادھر کے تھے
یا جو بے اعتماد قسم کے لوگ تھے وہ ان سے پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، تو اب ان کے پاس صاف اور شفاف ایک جماعت رہ چکی ہے۔ اسی وجہ سے جے یو آئی کے جو ہے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ ان کے جو مختلف مقامات پر جو ان کی سپیچز ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ ایسی خوشبو آتی ہے کہ بھائی وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے مل جل کر چلنے کے کچھ امکان بنتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے بھی ہیں اور مذہبی پارٹیاں زیادہ تر ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جب بنی تھی ان کی سرپرستی جے یو آئی کے سرپرست کر رہے تھے، اب یہاں پر آ کر ایک دم انہوں نے علیحدگی اختیار کی اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کر۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں تو ان کی یہ ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنا مشکل تھا ان کا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک تبدیلی کے ساتھ جوڑ کے جانا، جب یہ جڑ جائیں گے تو پھر ان کا آگے حکومت کے اندر چلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاورفل پارٹیاں بن جائیں گی اور جے یو آئی کے ورکر جو ہیں یا ان کی جو وہ ہے تنظیم جو تحریک انصار کے نام سے، تو وہ بھی بڑی ایک جان فشانی جان دینے والے لوگ ہیں، اور اس طرح کی اگر یہ پاورفل دو پارٹیاں اتحاد کر لیتی ہیں تو پھر حکومت کا چلنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ پارٹیاں بہت زبردست ایک آگے ابھر کر آئیں گی اور یہ آگے فیوچر میں عوام کے ساتھ کام کریں گی اور ان کا عوام کو بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں اور جو ہے کمنٹ سیکشن میں بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو۔ تب تک اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔